ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا لتتميم مكارم الأخلاق فإنه لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه ولا قبلة بعد قبلته أما بعد فقد قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدقت يا رب العالمين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راه سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا حمد و آفرین در مدح مصطفی بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفی را یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا
فصل وسلم عليه. واجب الاحترام بزرگ عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی جن آیات کا تلاوت اور چند ایک مقامات سے اللہ کی کلام مجید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت مبارک میں رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ کچھ اس انداز سے فرمایا کہ مقصد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کیا ہے. واضح طور پر جو بات اللہ پاک نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ اللہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تم نے دین حق کے ساتھ، یعنی جو پیغام، جو دین، جو احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں من جانب اللہ، وہ سراسر حق ہے، وہ سراسر دین ہے، وہ سراسر ہدایت تام ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اللہ رب العزت کی چاہت یہ ہے کہ وہ دین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تمام ادیان پر جو دنیا میں موجود ہیں ان سب پر غالب ہے. خواہ یہودیت کی شکل میں کوئی دین موجود ہو، عیسائیت کی شکل میں کوئی دین موجود ہو، حنوت ہندو سکھ کی شکل میں کوئی دین موجود ہو، آتش پرست کی شکل میں اس کے ماننے والے موجود ہو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تم نے مبعوث کیا، مقصد خداوندی یہ ہے تاکہ وہ دین، وہ طریقہ، وہ ہدایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تمام ادیان پر غالب آ جائے. سب کے سب دین حق کے مقابلے میں، دین اسلام کے مقابلے میں مغلوب ہے. اور یہ بات گویا دو ٹوک انداز میں اللہ نے فرما دیا کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد دین وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، یہی کامیاب ہے دنیا میں بھی آخرت میں. باقی جتنے ادیان ہیں پہلے جو ہوا سو ہوا. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، وہ دین جو لے کر آئے تھے اس سے قبل حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک. اللہ نے سورۃ قرآن حکیم کے 25ویں پارے کی سورۃ شورى میں فرما دیا کہ اب وہ سب کے سب ختم ہو گیا. اللہ نے اسی ادیان،
اور انہی شرائع کی بنیادی باتوں کو جمع فرما کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق کی صورت میں عطا فرمایا۔ بنیادی باتیں کیا تھے؟ مثلا اللہ کی ذات پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کے تصرفات پر، اللہ کے تقدیر اور تدبیر پر ایمان لانے کے حوالے سے، اللہ کے رسولوں اور نبیوں پر ایمان لانے کے حوالے سے، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان لانے کے حوالے سے، فرشتوں ملائکہ پر ایمان لانا، موت کی ایک حقیقت ہے، اور پھر موت کے بعد دوبارہ زندگی جس کو عالم آخرت کہا گیا، اس پر ایمان لانا، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام شریعتوں میں مشترک رہا ہے۔ اس میں کوئی کمی بیشی کسی شریعت میں بھی نہیں آئی۔ اس کو ایمانیات بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایمان کا بنیاد بھی کہا جاتا ہے۔ البتہ احکامات میں اونچ نیچ رہا۔ نماز تمام امتوں کو اللہ نے عطا کیا، لیکن اوقات مختلف رہے۔ احکامات کی ضمن میں جو قوانین تھے اس پر چلنے کے، اس کو ادا کرنے کے، اس میں ذرا مختلف سی صورتحال رہا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، وہ ادا نہیں کرتے تھے، بڑی مشکل سے وہ 2 نمازوں کے لیے وقت نکالتے تھے۔ اس امت میں 5 نمازیں ہیں، تو اس طرح کسی امت میں 3 نمازیں رہیں، کسی میں 4 رہیں، یہ اختلاف ضرور رہا، لیکن یہ نہیں تھا کہ بالکل وہ انبیاء جو اللہ سے شریعت لے کر آئے اس میں سرے سے دین کے احکامات ہی نہ ہو، ایسا نہیں۔ روزے تھے، اس امت کے لیے فرمایا تمہارے لیے شہر رمضان، مختلف امتوں کے لیے مختلف ایام کے روزے رہے، دنوں کے فرق سے، مہینوں کے فرق سے، ایام کے فرق سے، لیکن تھے۔ اسی طریقے سے مال کے حوالے سے زکوٰۃ و صدقات ہو، علی ھذا القیاس اس میں اونچ نیچ رہا ہے، لیکن جو بنیاد تھا دین کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تو میرے محترم دوستوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین تو تمام انبیاء کو ملا ہے، کوئی نبی جو دنیا میں تشریف لایا ہے وہ دین سے خالی نہیں آیا، اور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ فرق کیا ہو؟ دین انبیاء کو بھی ملا، رسولوں کو بھی ملا، اور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات ہے اس حوالے سے وہ کیا ہے؟ آنکھ ہم دارم تو تنہا داری، مولانا روح فرماتے ہیں وہ انبیاء اور رسول جو اپنی ذات میں الگ الگ صفات رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے ان تمام صفات کو جمع کر کے آپ کی ذات میں جمع فرما۔ تو دین وہاں بھی ہے، دین یہاں بھی ہے۔ فرق کیا ہے؟ جیسے نا کہ نبی تو وہ بھی تھے اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے مقام دیا وہ تو تمام نبیوں سے بڑھ کر عطا فرمایا، خاص عطا فرمایا، لیکن فرق کہاں ہے کہ انبیاء تو وہ بھی تھے، ان کا بھی ایک مقام تھا، ایک بال کے ذرے کے برابر بھی ہم ایک ادنا سے کوئی گستاخانہ بات کسی نبی اور رسول کے حوالے سے اپنی ذہن میں بھی نہیں لا سکتے۔
تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہیں، سوچ میں بھی نہیں لا سکتے۔ اگر ہم نے زبانوں سے بھی نہیں نکالا، ہماری تصور میں کوئی ایسی ویسی بات آ گئی کہ کسی نبی یا کسی رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل والے کسی نبی، کوئی بھی رسول، نبی اور رسول جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا میں تشریف لائے، بعد والے نبی نہیں ہیں، وہ دجال ملعون ضرور ہے، ملعون قادیانی ضرور ہے، اس کے نبیوں سے کیا تعلق؟ جس کی خلفاء کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، الحمدللہ اس امت کے ایک چھوٹے معصوم بچے کے قرآن پڑھنے کا انداز تو ذرا دیکھیے۔ پچھلے دنوں کسی نے کوئی واٹس ایپ میں بھیجا تھا، غالباً ایک واقعہ تھا، لیکن یقین کیجئے کوئی اس میں یعنی ایمان بڑھانے والی بات تو نہیں تھی، لیکن اللہ کی حقانیت پر انسان کا اور زیادہ اعتماد بڑھ جاتا ہے کہ ساتھ میں اس کے والد بیٹا ہے، وہ قرآن مجید کا ایک انتہائی سخت مشکل سورت پڑھ رہا ہے، گود میں میرے حساب سے یہ بچی اگر 3 سال کی نہیں ہے تو 4 سال کی ہے، اس سے زیادہ عمر کی نہیں ہے، اور اس کا والد غلط تلفظ کے ساتھ بتانے کے لیے جان بوجھ کر وہ جگہ غلط کر دیتا، وہ چھوٹی معصوم بچی معصومانہ انداز میں ایسے اپنے والد کو تصحیح کراتی ہے کہ حیرت میں انسان ڈوب جاتا ہے۔ یا اللہ، یہ چھوٹی بچی جو اپنی ناک صاف کرنا نہیں جانتی، کھانے کا طریقہ نہیں جانتی، اس کی دل میں اللہ کا قرآن اتنا محفوظ ہو چکا ہے کہ ایک زبر زیر کی غلطی بھی اپنے والد کی نہیں چھوڑ رہا ہے، بتائی جا رہا، ایک نہیں۔ تو اس امت کے ایک معصوم بچی 4-5 سال کی عمر کیا ہو، اور اتنا پیارا انداز قرآن پڑھنے کا، زبردست زبر زیر اور پیش کے ساتھ، اور ان کا خلیفہ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ کو بھی آخر تک درست نہیں کر سکا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اللہ فرماتے ہیں جو کافر ہوتا ہے وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، اللہ اس کو صحیح راستہ ہی نہیں دکھاتا، ان کو قرآن پڑھنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب۔ اس کے 5-6 الفاظ اتنا غلط کہ 10 منٹ بھی دہرائی کے باوجود آخر تک صحیح نہیں کر سکتا۔ واقعی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ جو ظالم ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ ہدایت سے محروم رہتے ہیں۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، اس کے بچے کتنے پیارے انداز سے قرآن پڑھتا ہے، اور جن کے ایمان نہیں ہے، دعویٰ ہے نبوت اور خلیفہ بننے کے، اس کا حال۔ تو میرے محترم دوستو، نبوت تو انبیاء کو بھی ملی، نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان نبیوں کو خالی نبوت ملی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ ختم نبوت بھی ملی۔ یہ فرق ہے کہ آپ صرف نبی ہی نہیں بلکہ خاتم النبیین ہیں۔ اللہ نے سلسلے نبوت و رسالت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم فرمایا۔ یہ ہے وہ سعادت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور اسی طریقے سے دین تو نبیوں کو بھی ملا اور دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملا۔ فرق کیا ہے؟ ان کو دین ملا لیکن غلبہ دین کا موقع نہیں ملا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دین بھی عطا فرمایا اور غلبہ دین بھی عطا فرمایا۔ غلبہ دین جانتے ہو؟ دین کے احکامات نافذ کرنے کے مواقع عطا کی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بظاہر تو ہجرت کا واقعہ ہے لیکن حقیقت میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے۔
حقیقت میں ایک بہت بڑا انقلاب ہے، حقیقت میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے کہ ہجرت کے بعد کایا پلٹ گیا۔ وہ کمزور، وہ ضعیف، وہ نہتے مسلمان جو بے چارگی کے عالم میں تھے، جو ضعف کے عالم میں تھے، جو بے کسی کے عالم میں تھے، اپنی دفاع نہیں کر سکتے تھے، اپنی عبادتیں جو اللہ کی جانب سے فرض تھی وہ ادا نہیں کر سکتے تھے، لیکن جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائے مدینے کی طرف، کایا پلٹ اللہ نے فوراً بظاہر ایک چھوٹی سی سلطنت اور ریاست عطا فرمائی مدینے کی، لیکن حقیقت میں اللہ نے ریاست مدینے کی شکل میں غلبہ دین عطا فرمایا۔ یہ ریاست مدینہ کیا ہے؟ یہ غلبہ دین کا دوسرا نام ہے۔ یہاں سراسر کفر کا کوئی راستہ نہیں جاتا تھا، بے دینی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ نے ایسے حکمرانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرما دی، مدینے کی ابتدا تھا، لیکن کسی کا عمل دخل نہیں تھا۔ صرف اور صرف اگر عمل دخل تھا تو اللہ اور اس کے رسول کا تھا، اس کے علاوہ اور کسی کا نہیں تھا۔ نمازیں بھی نافذ ہو گئی۔ یہ آپ کی مدینے میں جو مسجد جمعہ ہے، یہ کس بنیاد پر اس کو جمعہ کہا جاتا ہے؟ یہ کیوں اتنا مشہور معروف ہے؟ یہ کیوں امت کے لیے ایک بہت بڑی سعادت کی جگہ بن گئی؟ جو جاتا ہے محبت کے ساتھ وہاں جاتا ہے۔ کیا کمال ہے! بالکل وادی ثنیۃ الوداع سے انسان جب نکلا ہے، بالکل اس مقام پر دائیں طرف یہ مسجد جمعہ واقع ہے۔ کیا کمال ہے! کمال یہ ہے کہ مدینہ جب تشریف آوری ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جمعے کا نماز اسی مسجد میں ادا فرمایا۔ بدھ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قباء پہنچے تھے، بدھ کے دن قباء میں قیام فرمایا، جمعرات کے دن قباء میں قیام فرمایا، جمعے کی صبح 9-10 بجے کے لگ بھگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قباء سے نکلے، یہاں پہنچ گئے تھے کہ جمعے کا وقت ہو گیا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر جمعے کی نماز پڑھی، بتایا آتی ہی اللہ کا دین قائم ہوتا چلا۔ جمعہ آیا تو ابھی تک جمعے کی نماز مکے میں ادا نہیں ہوئی کہ کفار کا زور تھا، نہیں پڑھ سکتے تھے مسلمان، لیکن جیسے ہی مدینے میں داخلہ ہوا، جمعے کا دن آئے تو پہلی جمعے کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائی۔ نماز قائم کرنے کی سلسلہ جاری، پھر روزے کے احکامات آئے، زکوٰۃ کے احکامات آئے، احکامات آتے چلے گئے، نافذ ہوتے چلے گئے، آتے چلے گئے، نافذ ہوتے چلے گئے۔ جو جگہ مسلمانوں کے حدود میں آتا گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام نافذ ہوتا چلے گیا۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، حجاز کی سرزمین پر، حجاز ایک بالش کی برابر جگہ ایسا نہیں تھا جو مسلمانوں کے زیر تسلط نہ آیا، آخری وہ خیبر تھا۔ ہمیں اب تانا دیا جا رہا ہے، پوسٹر نکلے تھے اسرائیل میں، ابھی کی بات ہے، یا آپ کی جنگ بندی کے دوران اسرائیلی جو نکلے، پتہ نہیں کسی کی سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی، پوسٹر نکلے تھے عربی میں، اس میں ایک جملہ لکھا تھا، شاید بہت سے مسلمانوں نے پڑھ کر نظر انداز کیا ہو، لیکن وہ پوسٹر نظر انداز کرنے والا نہیں تھا، مسلمانوں کو طعنہ دیا تھا کہ جب تم متفق اور متحد تھے، ہمیں تم نے مدینہ اور ایک ایک مقام، حجاز کے ایک ایک مقام سے نکالا۔ کبھی غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر تم نے ہم پہ چڑھائی کی، کبھی غزوہ بنو نذیر کے موقع پر ہم پہ چڑھائی کی، جہاں جہاں ہم چلتے گئے۔ ٹھیک ہے اس میں قصور ہمارا تھا کہ ہم بھی یہودی، ہم بھی بڑے غدار تھے، مسلمانوں کو اطلاع مل جاتی تھی۔ وقت کی کمی ہے، میں اصل موضوع کی طرف آنا چاہ رہا تھا۔ اتنے بدبخت تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم
غزوہ احزاب کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت مصروف ہو گئے. غزوہ احزاب سے چند مہینے یا ایام قبل کی بات ہے، جس کا نقشہ اللہ نے سورۃ الحشر 28ویں پارے میں کھینچا ہے. ان لوگوں نے وعدے کے خلاف کی. ایک مقتول کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم لوگ اس معاہدے کے حوالے سے ہمارے ساتھ پابند ہو، لہذا مقتول کے خون بہا کا رقم تم ادا کرو. وعدہ کیے کہ ہم ادا کرتے ہیں. اس دوران پتہ چلا کہ مدینے سے قافلے چلے ہیں، بہت بڑی جماعت احزاب جمع حزب کی ہے. 12,000 کی تعداد میں کفار جمع ہو کر مدینے پہ یلغار کرنے کے لیے چل پڑے ہیں مکے سے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خندقوں میں مصروف ہو گئے، خندق کودنے میں مصروف ہو گئے. شدید سردی، جنوری کا مہینہ تھا. پھر مدینے کی سردی بعین ہی آپ کی کوئٹہ کے انتہائی، جب -9، 10، 11، 12 ہو، بعین ہی یہی موسم مدینے کا بھی جنوری فروری میں ہو جاتا ہے. اس موسم میں خندق کودے جا رہے تھے اور وہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مصروف ہے. یہودیوں کی وہ بات رہ گئی. اللہ کی شان فتح یابی ہوئی، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. اللہ نے مسلمانوں کو جب فتح یاب فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس سب کو کہہ دیا خیر ہو گیا، آپ گھروں کو چل پڑو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے ہیں. صحابہ کرام بھی اپنے اپنی گھروں میں آ گئے. ابھی تک اسلحہ نہیں اتارا کہ جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے مسلح، فرشتے پہنچ گئے مسلح. یا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ پھر یہ اس کے متصل واقعہ ہے، لیکن اس حوالے سے ذرا پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان سے خون بہا کا مطالبہ دوبارہ کیا جائے. جب ان سے بات کی، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ تشریف لے آئے، ہم آپ کو خون بہا کی رقم دیتے ہیں. اس لیے مقتول کے قاتل معلوم نہیں، سب مل کر خون بہا ادا کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے ساتھ بٹھایا. صحابہ کرام بھی بیٹھ گئے. اتنی تو بدبخت ہے، آپ ان اسرائیلیوں پر بھروسہ کرو گے، ان یہودیوں پہ بھروسہ کرو گے جنہوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دھوکہ دیا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اب ایک پلان کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے ساتھ لگایا. اس کے اوپر ایک چھت تھا، اس چھت پر ایک بہت بڑا پتھر، اور سننے میں آیا وہ پتھر نہیں تھا، وہ تقریباً چکی کا پارٹ تھا جو گندم کو آٹا بنانے کے کام آتا تھا. اس ٹائم وہ استعمال میں نہیں تھا، وہیں پر رکھ دیے گا تھا کہیں. منصوبہ یہ تھا کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیوار کے ساتھ بیٹھیں گے، ہم یہ چکی کا پارٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیں. یہ منصوبہ تھا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان منصوبے کا علم نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میں کہ یہ وعدے کے مطابق خون بہا کی رقم لا رہے. ان بدبختوں نے یہ حال کر دیا. اچانک جبرائیل علیہ السلام آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یوں اشارہ کیا کہ یا رسول اللہ جلدی اٹھیے. اب حضور کی سمجھ میں بات نہیں آئی کہ جبرائیل علیہ السلام اشارہ کیوں کر رہا ہے. اس لیے کہ باقی صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنے دیا، خود اٹھ گئے. جیسے ہی اٹھے ہیں، بس چند قدم اٹھایا، وہ چکی کا پارٹ نیچے آ کر گرا، بعین ہی اسی جگہ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. غالباً اس میں 2 صحابہ شہید بھی ہو گئے. بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، سیدھا تشریف لے گئے. پھر چڑھائی جو ہوئی الامان الحفیظ، سورہ حشر کو پڑھ لینا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے ان بنو قریظہ کی یہودیوں کے ساتھ کیا سلوک. اللہ نے، آپ ہٹلر کی مثالیں دیتے کہ ہٹلروں نے یہ سلوک کیا ان کے ساتھ، اور ہٹلر نے کہا کہ یہ 90% میں نے مار دی، 10% چھوڑ دیے تاکہ تمہیں پتہ چلے
کہ یہ کتنے بڑے بدبخت سازشی دماغ. آپ ہٹلر سے پہلے قرآن کی تاریخ پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول اور قرآن ان یہودیوں کے مقابلے میں کتنے ان پر غضبناک. فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہ قرآن کے وہ الفاظ ہے کہ دیکھنے والے ذرا عبرت کی نظر سے دیکھ. یہ آیت، یہ الفاظ انہی یہودیوں کے حوالے سے آئے کہ ان کا جو انجام ہوا، اے مسلمانوں ذرا عبرت کی نگاہ سے ان کے انجام کو دیکھ. اور خصوصاً سے اللہ نے فرمایا جو سزا نافذ ہوا ہے ان پہ، ترس مت کھاؤ، ترس مت کھاؤ. ان کے جتنے جوان تھے فیصلہ یہ ہوا سب کو تہ تیغ کیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے یہودیوں کے جوانوں کو سر قلم کر دیا. یہ بدبخت اس لائق نہیں. تو بنو قریظہ پر چڑھائی ہو، بنو نذیر پر اس کے بعد چڑھائی ہوگی، خیبر میں جمع ہوگا. پھر خیبر میں بھی یہ بدبخت سازشوں سے بات نہیں آئی. اب اللہ کا حکم ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب حجاز کی سرزمین کو ان یہودیوں سے پاک کر. پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حجاز کی سرزمین پہ خیبر آخری قلعہ تھا جس میں یہودی تھے، اس کے ساتھ جو حشر ہوا وہ بھی ایک تاریخ کسی موقع پر بیان کروں گا. اللہ کی مدد کیسے مسلمانوں کے ساتھ ہوئی اور پھر یہاں یہودیوں کا کیا انجام ہوا علماء. اور یہ آخری تھا حجاز کی سرزمین پر. واقعہ تو ہو گیا. ان کے آج کی اسرائیل، اس ہفتے کی اسرائیل کی میں بات کر رہا ہوں، ان واقعات کو نہیں بھولے. اے مسلمانوں، تمہیں تو اپنی تاریخ کی خبر نہیں، تمہارے پاس وقت نہیں ہے کہ اپنی نبی کی سیرت پڑھو. ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظیم تاریخ پڑھو. مکے میں کیا ہوا، مدینے میں کیا ہوا، جنہوں نے بدعہدی کی ان کا انجام کیا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں پر کون سا حشر برپا کیا مدینہ کے اندر. مسلمانوں تمہیں تو یاد نہیں ہوگا لیکن آج کے یہودیوں کی بھی وہ تاریخ یاد ہے. ابھی ابھی ہمیں تانا دے گئے، جلوس اسرائیل میں نکال کر کے اور بڑے بڑے پوسٹریں نکال کر ہم مسلمانوں کو دکھایا اور کہا اے مسلمانوں بس وہ آخری جو تم کر چکے تھے خیبر میں بس وہ آخری تھا، اب اس کے بعد دیکھنا ہم کیا کرتے ہیں. ہمیں تانا دے گئے. وہ اللہ کا نبی تمہارے ساتھ تھا، تم نے جو کچھ کیا خیبر میں کر لیا. یہ سب تھے جن کی جلوس نکلے اسرائیل تل ابیب. ہمیں تانا دے گئے اپنے پوسٹروں. خیبر میں جو ہوا مسلمانوں اب اس کو بھول جاؤ، اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے، تم خیبر بھول جاؤ گے. مسلمانوں نے پڑھا ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ یہودی کس کو تانا دے رہے ہیں، کس سے کہہ رہے کہ خیبر تمہارے لیے آخری موقع تھا. کس سے کہا جا رہا ہے؟ یہ کسی اور سے نہیں، ہم سے کہا جا رہا ہے. ہمیں تانا دیا جا رہا ہے جو تم نے خیبر میں کیا وہ آخری تھا، اب دیکھنا ہم کیا کریں. میرے محترم دوستو، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور عیسائیوں کو جزیرۃ العرب سے نکالو، عرب کی جزیرے میں ان میں کوئی بھی نہ رہے. یہ خطہ صرف اسلام کے مت والوں کا خطہ ہوگا، اسلام کے جان نثاروں کا خطہ ہوگا، اسلام کے ماننے والوں کا خطہ ہوگا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آپ سب کو اطلاع دے دی گئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب کی سرزمین سے نکال دیے گئے یہودیوں، کوئی یہاں نہیں. عیسائیوں کو بھی دھکیل دی گئی، اب کوئی یہاں نہیں ہے. لیکن عیسائی تبوک پہ دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے. پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ
اس کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ، اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ، اور پھر حضرت جعفر طیار، ایک کے بعد دیگر 3 امیر شہید ہوتے گئے. آخری چوتھا امیر سیف من سیوف اللہ، خالد بن ولید نے جو کمان سنبھالا، موت میں ان کے دانتوں کو توڑ کے رکھ دیا. یہ تو سمجھتے تھے کہ مسلمان بس عرب تک محدود ہو گئے. موت میں آ کر ان کے دروازے کھٹکھٹانے کا مسلمانوں نے اس انداز سے جواب دیا کہ آج تک یہ لرزے برانداز. اے مسلمانوں، یہ آپ کی کلمے کی طاقت سے ڈرتے ہیں، یہ آپ کے اندر جو قرآن کی دولت ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں. آپ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع اور فرمانبردار ہے یہ اس سے ڈرتے ہیں. یہ بدبخت چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین پر اس طریقے سے نہ چلے، مذاق اڑائے جس طریقے سے ہم اپنے دین کا مذاق اڑائے. گھر کو آگ لگ گئی گھر کے ساتھ. آج مسلمان ان سے اتنے خائف ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں مسلمان اسی پر عمل کرتے ہیں کہ بھئی یہود اور نصارہ ناراض نہ ہوگا. امریکہ جو ہمارا خطے کا چودھری بنا ہوا ہے وہ کہیں ناراض نہ ہوگا. معاف کیجیے. آج حرم کے اندر بھی خواتین کو وردیوں میں لا کر کے حرم کے اندر، بیت اللہ کے اندر اس کی ڈیوٹی لگا. جب حرم میں حیا کا جنازہ نکل جائے پھر کہاں حیا رہے؟ اے مسلمانوں، اللہ ناراض تو نہیں ہے، لیکن ہم دن بدن اللہ کو ناراض کیے جا رہے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں آتا کہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ بگڑتا چلے جائے. شیخ الحدیث ہے پشاور کے حضرت مولانا سعید اللہ جان صاحب، بہت بڑے شیخ. انہوں نے گزشتہ دن ایک عجیب واقعہ بیان کیا. کہا کہ ایک نیک خاتون جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی بڑی عمر کی خاتون، کہا کہ ایک دن آئی، پہلے جو کورونا کی وبا نہیں تو عمرے کے لیے بس آخری ایام کی وہ عمرہ ادا کرنے والی. کہا کہ آ کر پردے میں اس نے مجھے کہا، ایک خواب دیکھا ہے میں نے حرم میں، ایک شیخ میں آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں. بہت بڑے شیخ. کہا میں نے کہا ٹھیک ہے بیان کریں. کیسا خواب دیکھا؟ کہا کہ حرم کی مطاف میں میں بیٹھی ہوں، جیسے عمرے سے فارغ ہو کر گویا بیٹھی ہوں. پیچھے دیکھتی ہوں تو ایک لاش پڑا، لاش کے پیچھے دیکھتی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے. اچانک میں دیکھتی ہوں اور دل میں کوئی ڈال دیتا ہے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار. تو کہتی ہے میں اچانک پلٹ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کر لیتی ہوں. میں کہتی ہوں یا رسول اللہ آپ پریشان ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا یا کہا میں پوچھ رہا سر یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ عثمان غنی کی لاش. یا سر اس کو کرنا کیا ہے؟ وہ خاتون کہتی مجھ سے حضور نے فرمایا عثمان غنی کی لاش ہے، اس کو دفنانا ہے. اور انتہائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے اور غمگین. میں ڈر کی سہم گئی. اچانک آنکھ کھل گئی. یا اللہ یہ لاش کیا مانے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیا مانے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ عثمان غنی کی لاش ہے، اس کو ہم دفنانا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عرصہ ہو گیا، شہادت کے بعد لوگوں نے جنت البقیع میں اس کی تدفین کر دی گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان عثمان غنی کے حوالے سے؟ اس خواب نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا. کہا سوچتی رہی کسی سے میں اپنے خواب کا تذکرہ نہیں کر سکتی. تو کسی نے آپ کا نام لیا کہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے اور تعبیر بھی بہترین بتانے والوں میں سے، اس لیے آپ کے پاس آئے.
آپ اس خواب کی تعبیر بتائیں. اس اللہ والے نے شیخ زندہ ہے حیات تڑپ کر کہا سمجھ میں نہیں آیا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش دفنانے سے مراد یہ تھا کہ وہ حرم میں جو آخری حیا رہ گیا تھا اب اس کو بھی دفن کر دیا. یہی وقت تھا کہ خواتین حرم میں منظوری دے دی گئی کہ اب یہ بھی مردوں کی طرح کام کرے گی. جس طرح وہ وردیوں میں کام کرتی ہیں اب عرب کی خواتین بھی وردیوں میں حرم کے اندر کام کریں. یہی وہ ایام تھے. دل میں اللہ نے فوراً ڈال دیا کہ عثمان غنی تو شرم حیا کے عالم بردار تھے. حضور نے فرمایا کہ اتنے حیادار ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی عثمان غنی سے حیا کرتے ہیں. اتنے شرم و حیا کے عالم بردار کہ اب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ایک صفت شرم حیا والی جو حرم میں ایک باقی رہ گئی تھی اب وہ بھی ختم ہو گئی. اب اس کی بھی تدفین کرو. ہمیں دشمن نہیں مار رہا ہے, ہمیں اپنے مار رہے ہیں. یہود کی کیا حیثیت, اسرائیل کی کیا حیثیت مسلمانوں پر بمباری کر رہے ہیں. ہمارے اعمال ہیں. ابھی بھی لوگ کورونا سے سبق نہیں سیکھتے. اللہ کا گھر خالی ہے, مسجد نبوی خالی ہے. اب گھروں میں اس پر چلیے اور یہ کیجیے. اللہ کے بندوں کبھی مساجد میں یہ واقعات پیش آئے صرف ایک سازش چلی ہے کہ بازاروں کو تو خالی کرنا ہے ہو یا نہ ہو, وہ ایک الگ سلسلہ ہے, لیکن مسجدوں کو خالی کرنا ہوگا تاکہ مسلمان کا اور اللہ کا ربط کٹ جائے. وہ رحمت کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو جائے. وہ آخری ایک ربط باقی ہے تاکہ وہ ختم ہو جائے. مسلمانوں خدا را اپنے دین کی خبر ہو. اپنے دین, اگر ہم اپنے دین پر آ گئے خدا کی قسم یہودیت کا ایسا خاتمہ ہو جائے گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں حجاز کی سرزمین سے خاتمہ ہو. یہ کچھ بھی نہیں. اگر ہم ٹھیک ہو گئے پھر دیکھتے ہیں اللہ کیا. اس بات کی طرف اسی دین کے حوالے سے میں آنا چاہ رہا تھا لیکن مقدمے میں بات گزر گئی. زندگی رہی جو آیت میں نے تلاوت کی, انشاءاللہ آئندہ جمعے اس حوالے سے گفتگو کروں گا. اللہ رب العزت اس عظیم دین پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہ اغیار کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے. ہماری سنت